بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول کا آغاز ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اذ یغشیکم النعاس، جب وہ تم پر اونگ طاری کر رہا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب وہ تم پر اونگ طاری کر رہا تھا اپنی طرف سے خوف دور کرنے کے لیے، اور تم پر آسمان سے پانی اتارتا تھا تاکہ اس کے ساتھ تمہیں پاک کر دے، یعنی کہ بارش کا پانی جو اترا اس کی بات کی جا رہی ہے کہ اور وہ پانی اتارتا تھا تاکہ وہ تمہیں اس سے پاک کر دے۔ اور تم سے شیطان کی گندگی دور کرے، اور تاکہ تمہارے دلوں پر مضبوط گرہ باندھے اور اس کے ساتھ قدموں کو جما دے۔ اب یہاں پر خاص طور پر بات کی جا رہی ہے از یغشیکم النعاس امنتم منہ، یعنی جنگ بدر میں فرشتوں کے ساتھ مدد کے علاوہ یہ دوسری مدد تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دوسری مدد کیا تھی؟ یہ اونگ دو طرح سے آئی۔ ایک تو یہ کہ جس رات کی صبح کو لڑائی ہونے والی تھی، صحابہ کرام خوب سوئے، اور جس کی وجہ سے وہ خوب حشاش بشاش ہو گئے۔ حالانکہ دشمن کی فکر لگی ہوئی تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند بھیج دی تاکہ وہ تازہ دم ہو جائیں، تر و تازہ ہو جائیں اور دشمن کا ڈٹ کر مقابلہ کریں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بدر کے دن مقداد کے سوا اور کسی کے پاس گھوڑا نہیں تھا۔ میں نے دیکھا کہ ہم میں سے ہر شخص سو رہا تھا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے نیچے نماز پڑھتے رہے اور رو رو کر دعائیں کرتے رہے حتیٰ کہ صبح ہو گئی۔ اس نیند کے ساتھ مسلمان تازہ دم ہو گئے، اور دوسرا یہ کہ لڑائی سے پہلے میدان میں آنے پر تمام مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ نے اونگ طاری کر دی، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی۔ اب یہاں سے سوچیے کہ مسلمانوں کے پاس وسائل کتنے کم تھے کہ صرف ایک ہی گھوڑا تھا ان کے پاس۔ حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ لڑائی کے دوران میں اونگ طاری ہونے کا واقعہ جنگ احد میں بھی پیش آیا، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں فرمایا پھر اس غم کے بعد اس نے تم پر ایک امن نازل فرمایا جو ایک اونگ تھی جو تم میں سے کچھ لوگوں پر چھا رہی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو لفظ استعمال کیا اذ یغشیکم النعاس، میں یہ معاملہ بھی بدر کے دن پیش آیا، جس سے مسلمانوں کے دلوں سے دشمن کا خوف ختم ہو گیا اور امن اور اطمینان کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ سبھی شرکاء پر ایک ہی وقت پر میں اونگ طاری کرنا، جس سے وہ بے سدھ ہو کر سو جائیں اور بے سدھ ہو جائیں، سو بھی نہ جائیں بلکہ دشمن کی حرکت پر فوراً متحرک ہو جائیں، اور اس اونگ کی برکت سے انہیں ہر قسم کے خطرے سے بے خوف کر دیا جائے۔ تو جب انسان بے خوف ہو جاتا ہے تو انسان نڈر ہو جاتا ہے، اور اپنی پوری طاقت اور قوت کے ساتھ پھر انسان اپنے دشمن کا مقابلہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ اونگ اس لیے مسلمانوں کو بھیجی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو اگلی بات کا فرمایا کہ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، یہ بھی اسی رات کا واقعہ ہے کہ رات کو بارش ہو گئی، جس سے ایک تو ریت جم گئی اور زمین پر پاؤں اچھی طرح جمنے لگے، جس سے فائدہ اٹھا کر مسلمان آگے بڑھے، نقل و حرکت کرنا آسان ہو گئی۔ دوسرے پانی کی کمی بھی ان کے پاس اس وقت بہت زیادہ تھی، وضو اور طہارت کے لیے انہیں پانی میسر نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ان کے لیے آسانی کر دی۔ جب کہ کفار کے پڑاؤ کی جگہ نیچی تھی، وہاں بارش کی وجہ سے کیچڑ بن گیا اور پاؤں پھسلنے لگے۔ تیسرے مسلمانوں کے دلوں سے شیطان کی گندگی یعنی گھبراہٹ، خوف، اللہ تعالیٰ سے بدگمانی اور مایوسی کی کیفیت اس بارش کی وجہ سے دھل گئی، اور صبح ہوئی تو وہ لڑنے کے لیے چاق و چوبند ہو گئے۔ بدر کے موقع پر یہ تیسرا انعام تھا جس سے کفار پر فتح یاب ہونے میں ان کو بہت بڑی مدد ملی۔ پہلا فرشتوں کا، دوسرا اونگ کا، اور تیسرا بارش کا۔ یہ تین انعامات اللہ تعالیٰ نے ان کو دیے۔ پھر میرے رب نے اگلی آیت میں فرمایا اِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ فرشتے بھی اپنے طور پر کچھ نہیں کر سکتے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر بھی وحی نازل نہ کی گئی ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تیرا رب فرشتوں کی طرف وحی کر رہا تھا کہ بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، پس تم ان لوگوں کو جمائے رکھو جو ایمان لائے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی فرشتوں کو یہ حکم دے کر بھیجا ان قریب میں ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے کفر کیا وہ روب ڈال دوں گا، پس ان کی گردنوں کے اوپر ضرب لگاؤ اور ان کے ہر پور پر ضرب لگاؤ۔ یہ چوتھا انعام ہے جس کا ذکر یہاں پر کیا جا رہا ہے، جو میدان بدر ہی میں
نہیں، بلکہ تمام جنگوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور امت مسلمہ کو عطا ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے 5 چیزیں دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئی، ان میں سے ایک یہ بھی بیان فرمائی، اور مجھے 1 مہینے کی مسافت پر روب کے ذریعے سے مدد دی گئی۔ سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں، کافروں کے دلوں میں مسلمانوں کا روب ڈال دیا۔ اس کے باعث اللہ تعالیٰ نے جو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو بیان کیا کہ ان کے دلوں میں ایسا روب طاری ہوا کہ اس روب کی وجہ سے وہ ان کے حوصلے پست ہو گئے۔ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، گردنوں پر مارو تاکہ ان کے ناپاک جسموں سے زمین پاک ہو، اور ہاتھوں اور پاؤں کے ہر پور پر ضرب لگاؤ تاکہ وہ ہاتھوں سے لڑ نہ سکیں اور پاؤں سے وہ بھاگ نہ سکیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی گردنیں اڑا دو، اور ان کے ہر پور پر ان کے ہاتھوں پر مارو کہ وہ ان سے تلواریں نہ اٹھا سکیں، ان کے پیروں پر مارو کہ ان کے پیر کٹ جائیں کہ وہ بھاگ نہ سکیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ حکم اللہ نے کیوں دیا؟ یہ اس لیے کہ بے شک انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، یعنی کفار کو بدر کے دن یہ جو ذلت میں شکست ہوئی، اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، کہ صاف مقابلے پر اتر آئے۔ شاقو کا جو لفظ ہے یہ در حقیقت شقن سے مفعلہ بنا ہے، لفظ یہ جو ہے شاقو، یہ لفظ بنا ہے شقن، شقن سے یہ باب مفعلہ سے بنا ہے کہ ایک طرف کی ایک ہو، یعنی کہ ایک ہی طرف کی طرف جھک جانا، ایک ہو جانا، اور دوسری طرف دوسرا اس کے مقابلے میں ہو، یعنی 2 جماعتیں آمنے سامنے ہو جائیں، یعنی مخالفت میں آنا اور ایک دوسرے کے مقابلے میں آنا، یعنی ایک جماعت پوری ایک طرف ہو اور دوسری جماعت پوری دوسری طرف ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتی ہے ذالکم، ذالکم فذوقوہ، یہ اس لیے کہ بے شک انہوں نے اللہ کی اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے تو بے شک وہ بہت سخت عذاب دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں فرماتے ہیں کہ یا ذالکم فذوقوہ وان للکافرین عذاب النار، میرے رب نے پھر مزید فرما دیا یہ ہے سو اسے چکھو اور جان لو کہ بے شک کافروں کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ یہاں پر جو یہ ہے ذالکم فذوقوہ، ذالکم یہاں پر مبتدا ہے، اور اس کی خبر گزشتہ آیات میں جو اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیات تھی ان میں کیا ہے؟ العقاب، جو ان کو اللہ تعالیٰ ان کو جلد حساب دینے والا ہے، ان کا جلد حساب دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر فرماتے ہیں یعنی کہ ذالکم العذاب فذوقوہ، یہ ہے وہ عذاب سو اب اس کو چکھو۔ یہاں پر کیا ذالکم کا لفظ کیوں استعمال ہوا؟ کہ یہ ہے وہ عذاب جو اللہ تعالیٰ ان کو سخت ترین سزا دے گا، شدید العقاب۔ آپ پچھلی یہاں پر دیکھ رہے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ شدید العقاب، کہ اللہ تعالیٰ ان کو سخت عذاب دے گا۔ اب اللہ تعالیٰ اس عذاب کے لیے بتا رہا ہے کہ ذالکم، یہ ہے وہ، فذوقوہ، اب اس عذاب کو چکھو، جو اللہ نے پچھلی آیت میں بیان کر دیا شدید العقاب۔ اب وہ کیا ہے؟ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ، کہ کافروں کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے یقیناً کا لفظ ان الکافرین، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار۔ اللہ تعالیٰ مزید فرماتے ہیں یہاں پر جو لفظ استعمال کیا گیا ہے زحف الصبی، جب بچہ زمین پر گھسٹتا ہوا چلے، زحف الجیش کہا جاتا ہے بڑا لشکر بھی، چونکہ آہستہ آہستہ آگے بڑھتا ہے، اس لیے لشکر کے بڑھنے کو بھی زحف کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ زحفہ صبیون، صبیون کہتے ہیں بچے کو، تو زحفہ جو ہے وہ بچہ جو گھسیٹ گھسیٹ کر چلتا ہے، زحف صبی، جب بچہ گھسیٹ گھسیٹ کے خود کو زمین پر چلتا ہے، تو یہاں پر جو دوسرا لفظ استعمال کیا ہے کہ وہ کیا ہے؟ زحف الجیش، یعنی کہ بڑا لشکر بھی آہستہ آہستہ چونکہ آگے بڑھتا ہے، اس لیے یہاں پر زحف کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، جس کے معنی یہاں پر کیے کیا گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا آمنے سامنے مقابلے میں ملو تو ان سے پیٹھے نہ پھیرو۔
یہاں پر مراد یہ ہے کہ دشمن جب مقابلے کے لیے میدان میں سامنے آ کھڑا ہو تو پھر بھاگ مت جاؤ، حوصلے پست نہ کر لو۔ یہ حکم صرف بدر ہی میں نہیں تھا، بلکہ یہ حکم سب مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے ہے۔ اور میدان جنگ سے بھاگنا کبیرہ گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب دشمن میں مٹ بھیڑ ہو جائے اور وہ مٹ بھیڑ کا یعنی کہ لڑائی کا جنگ کا وقت آ جائے تو پیٹ پھیر کر مت بھاگو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے بزدلی اور سے پناہ کی دعائیں سکھائی ہیں۔ چنانچہ ہر انسان کو یہ دعائیں کرنی چاہیے۔ جس طرح سے بزدلی سے بچنے کے لیے یہ دعا ہے، اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللهم إني أعوذ بك من الجبن وأعوذ بك من البخل وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل أمري وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر۔ کہ بخاری شریف کی حدیث میں یہ دعا درج ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے ہمیشہ یہ دعا فرمائی۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی منزل پر اترتے تو میں کثرت سے آپ کو یہ پڑھتے ہوئے سنتا۔ وہ کیا پڑھتے ہوئے پڑھتے، اللہم انا اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وغلاء الدین وغلبۃ الرجال۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُورَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں پر جو لفظ استعمال کیا گیا ہے متحیزن، تحرف سے یہ اسم فاعل بنا ہے جس کے معنی ایک طرف ہونا ہے، یعنی ایک طرف سے دوسری طرف دشمن کو دھوکہ دینے کے لیے پلٹنا، یعنی پینترا بدلنا ہے۔ متحیزن تحیزہ سے ہے کسی جگہ اکٹھا ہونا، یعنی دشمن کو گھیرنے کے لیے یا ان کو دھوکہ دینے کے لیے ایک طرف سے دوسری طرف پلٹنا ہے یا پیچھے ہٹنا ہے، یا مسلمانوں کی بڑی جماعت کی طرف پناہ کے لیے اور دوبارہ حملے کے لیے لوٹ آنا گناہ نہیں ہے، یعنی اپنے آپ کو بچانا اور یعنی کہ اپنی جماعت کی طرف لوٹ جانا اور پھر اپنی جماعت کے ساتھ مل کر واپس آنا، تو اس میں ایسا کوئی گناہ نہیں ہے۔ کہ اگر کوئی انسان ایسا کرتا ہے کہ اپنی جماعت کے لیے لوٹنے کے لیے اپنا پینترا بدلتا ہے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، اور یعنی اللہ کا غضب اور جہنم کا ٹھکانہ ہونا تو جنگ سے بھاگنے والوں کے لیے ہے، لیکن ایسے کام کرنا کہ اپنے آپ کو بچانا اور اپنی جماعت کو طاقت دینا، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں پر جو لفظ، یہاں پر جو آیت ہے، اور جو کوئی اس دن ان سے اپنی پیٹھ پھیرے ماں سوائے اس کے جو لڑائی کے لیے پینترا بدلنے والا ہو یا کسی جماعت کی طرف پناہ لینے والا ہو تو یقیناً وہ اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ لوٹنے کی بری جگہ ہے۔ پس تم نے انہیں قتل نہیں کیا، اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں فرماتے ہیں فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، کہ یہ جو قتل ہوئے، جو لوگ مشرکین قتل ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پس تم نے ان کو قتل نہیں کیا، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، اور نہ ہی تم نے ان پر تم نے پتھر پھینکے، نہ ان پر وہ تم نے مٹی پھینکی۔ اچھا یہاں پر کیا ہے کہ یہاں پر جو حرف فا کا پس جو شرط کا لفظ استعمال ہوا ہے، ایک شرط کا جواب ہے کہ اگر تم فخر کرو کہ ہم نے یہ کیا، وہ کیا تو درست ہوگا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے انہیں قتل کیا ہے۔ یہاں پر یہ جو فلم کا لفظ استعمال ہوا ہے، فا کا جو لفظ خاص طور پر استعمال ہوا ہے، یہاں پہ جواب شرط کے طور پر استعمال ہوا ہے، فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم، کہ جواب شرط کے طور پر کیا استعمال ہوا کہ تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے انہیں قتل کیا، کیونکہ نہ تمہاری تعداد زیادہ تھی اور نہ تمہارے پاس اتنا سر و سامان تھا کہ تم کافروں کے ساتھ ہر طرح سے لڑ بھیڑ سکتے اور ان کو شکست دے سکتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو تمہیں قوت اور طاقت ملی اور جو تمہیں آج کے دن فتح ملی ہے، یہ ہماری وجہ سے ملی ہے کہ تم نے انہیں قتل نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں قتل کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کے ذریعے سے انہیں قتل کروایا۔ وما رمیت اذ رمیت، یعنی وہ مٹھی جو آپ نے پھینکی، بھر کے مٹی کی پھینکی جو ان کی طرف، در حقیقت آپ نے نہیں پھینکی، کیونکہ اگر وہ آپ کی پھینکی ہوئی ہوتی تو وہ اتنی دور جا ہی نہیں سکتی تھی جتنی ایک آدمی کے پھینکنے سے جا سکتی ہے۔ اس کا اتنا بڑھانا اور ٹھیک نشانے پر پہنچانا کہ ہر مشرک کی آنکھ میں پہنچ جائے، صرف اللہ تعالیٰ کا ہی کام تھا۔ یہ اشارہ ہے اس واقعے کی طرف
جو یہاں پر بیان کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے دن دونوں ہاتھ اٹھائے اور کہا یا رب اگر یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو پھر زمین میں تیری عبادت کبھی نہیں ہوگی۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے انہیں کہا کہ آپ مٹی کی ایک مٹھی لیں اور ان کو ان کے چہروں پر پھینکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی کی ایک مٹھی پکڑی اور ان کے چہروں کی طرف پھینکی، تو یہ جو بھی مشرک تھا ان کی آنکھوں، ان کی ناک کے نتھروں، ان کی نوسٹلز اور منہ میں اس مٹھی کا کچھ حصہ جا پہنچا تو وہ پیٹھ دے کر بھاگ گئے۔ گویا کہ مٹی پھینکی آپ نے، لیکن اس کو نشانے تک اللہ تعالیٰ نے پہنچایا۔ ابتدائی کام پھینکنا آپ کا تھا، اس کے انتہا تک، اس کے نشانے تک پہنچانا اللہ تعالیٰ کا کام تھا۔ اگر در حقیقت خود آپ ہی اللہ تعالیٰ تھے، یعنی اگر در حقیقت خود آپ ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کام ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کے ہاتھ سے یہ کام ہوتا تو ہرگز وہ اس نشانے تک نہ پہنچتا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کے صحیح نشانے تک پہنچایا۔ بعض لوگ یہاں پر ما رمیتا سے جو کہتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں کہ در حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ اس کے بارے میں یہ گمان کرتے ہیں اور ایسی بات کہتے ہیں، بعض لوگ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ، وہ کہتے ہیں کہ در حقیقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی پروردگار عالم تھے، نعوذ باللہ، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے پھینکنے کو اپنا پھینکنا قرار دیا۔ مگر اس صورتحال میں ایسا کہنا ہرگز درست نہیں ہے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ان کو قتل نہیں کیا بلکہ ہم نے خود ان کو قتل کیا، یعنی کہ وہ فرشتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے کام کروایا ہے۔ تو اس لیے یہ بات کہنا درست نہیں ہے کہ کوئی انسان یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں وہاں موجود تھے، نعوذ باللہ، ایسا ہرگز 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 ایسا نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی کفر کی بات ہے جو لوگ نبی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی ایسی صفات اور ایسی ایسی باتیں کہتے ہیں، وہ اس بات کی بھی انکاری ہیں قل هو اللہ احد، کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، واحد ہے، تو وہ اس چیز کے، ہر چیز کے وہ اس کے انکاری ہیں۔ اب دیکھیے کہ اس آیت کا اگر کسی کو صحیح تفسیر اور صحیح علم نہ ہو تو یقیناً وہ اس کو غلط بیان کرے گا، اس کو وہ غلط ہی سمجھے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا اگلی حصے میں آیت کی کہ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، لیبلیا یہ بلا ان سے نکلا ہے یہ لفظ، اور یہ اس کا جو معنی ہے وہ کیا ہے کہ آزمانا، جو سختی اور مصیبت کے ساتھ بھی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ مصیبت کے ساتھ بھی آزماتا ہے اور نعمت دے کر بھی آزماتا ہے، اس لیے بلاؤن کے معنی مصیبت بھی ہیں اور انعام بھی ہو سکتے ہیں، دونوں معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ یہاں مراد انعام ہے یا احسان ہے اور عطا کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا آزمانا ہے، کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی نعمتیں دے کر ان کو آزما رہا ہے، یعنی باوجود ہی کہ مسلمانوں کا سامان اور لشکر کافروں کے مقابلے میں کچھ زیادہ نہ تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں فتح دی تاکہ وہ اس نعمت کو پہچانے اور اس کا لشکر بجا لائیں، اس کا شکر بجا لائیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اب اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ذَلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُوحِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ، یعنی یہ بات تو ہے جس کا ذکر گزرا، یعنی فرشتوں کے ساتھ مدد، بارش برسانا، اونگ ڈالنا، مشرکین کی آنکھوں میں خاک ڈالنا، ان کی 70 آدمیوں کا قتل اور 70 کو قید ہونا اور مسلمانوں کو فتح ملنا، اس کے ساتھ مزید سنو کہ اللہ آئندہ بھی کفار کی سازشوں کو کمزور کر دے گا۔ اللہ نے آگے فرما دیا کہ ذَلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُوحِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ، بات یہ ہے کہ یقیناً اللہ کافروں کی خفیہ تدبیر کو کمزور کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کافروں کو ہمیشہ کمزور کرتا ہے، بشرط یہ کہ مومن اپنے راہ راست پر ہوں اور مومن اللہ تعالیٰ پر پورا یقین رکھنے والے ہوں۔ اس رکوع کی آخری آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، فتح کا معنی یہاں فیصلہ ہے، جیسے کہ کفار کہتے تھے متی ھذا الفتح ان کنتم صادقین، یہ فیصلہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو۔ عبداللہ بن سالبہ بیان فرماتے ہیں کہ جب بدر کے دن لوگ ایک دوسرے کے مقابل ہوئے تو ابو جہل نے کہا اے اللہ، ہم میں سے جو زیادہ رشتوں کو توڑنے والا اور ہمارے سامنے غیر معروف بات کرنے والا ہے، اسے آج صبح ہلاک کر دے۔ تو یہ فیصلہ طلب کرنے والا ابو جہل تھا، تو اس نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر دیا، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رشتوں کو، اپنے
चचाओं को, अपनी फुफियों को जो ईमान पर दीन पर नहीं थी, उनको छोड़ दिया और अपने रिश्तों को तोड़ दिया। तो अबू जहल ने ये दुआ की अल्लाह ताला से कि ऐ अल्लाह, हम में से जो शख्स ज्यादा रिश्तों को तोड़ने वाला और हमारे सामने गैर मारूफ गलत बात करने वाला है, आज सुबह ही तो उसको हलाक कर दे। तो अल्लाह ताला ने उसकी ये दुआ सुनी, और उसकी ये दुआ उसके ही खिलाफ कबूल हुई। अबू जहल ने मार्का बदर में से पहले ये दुआ की थी कि ऐ अल्लाह, हम में से जो हक पर है उसे गालिब, और जो बातिल पर है उसको रुस्वा करते हैं। गोया कि यहाँ पे जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ अल-फत्ह का मानी जो है वो हुक्म और फैसला का है। तो यहाँ पर भी यही लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि इन तस्तफ्तिहु फक़द जाअकुमुल फत्ह, अगर तुम फैसला चाहो तो यकीनन तुम्हारे पास फैसला आ चुका है। जो अबू जहल ने मांग रहा था कि फतह आ जाए, फतह आ जाए, और अल्लाह ताला ने फरमाया और अगर बाज आ जाओ तो वो तुम्हारे लिए बेहतर है, और अगर तुम दोबारा करोगे तो हम भी दोबारा करेंगे, और तुम्हारी जुमात हरगिज तुम्हारे कुछ काम ना आएगी, खा वो बहुत ज्यादा हो या वो और जान लो कि बेशक अल्लाह ताला ईमान वालों के साथ है। यानी अगर फिर मुसलमानों की तुमने मुखालफत की और उनसे जंग करोगे तो हम फिर तुम्हारे साथ यही सलूक करेंगे। और अगर चाहे तुम्हारी जमात कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, कसरत में कितनी ही ज्यादा क्यों ना हो, तुम जान लो, वालमू, जान लो कि अल्लाह ताला मोमिनों के साथ है। और अल्लाह ताला जब मोमिनों के साथ हो तो फिर उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। वअन्नल्लाह मअल मुमिनीन, अल्लाह ताला मोमिनों के साथ है। आज हमें जिस चीज की जरूरत है सबसे ज्यादा, हमें मोमिन होने की जरूरत है, और अपने आप को सही दीन पर चलाने की जरूरत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि रब्बे कायनात हम सब पर अपना रहम फरमाए, और अल्लाह ताला हम सबको राह रास्त अता फरमाए, और हम सब के दिलों को तकवा नसीब फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सल्लल्लाहु तआला अला खैरिही खल्क़िही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।